ہر قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی، پاک، مطہر، معلا کلمات اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہیں، جو اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں، سرور کونین، تاجدار انبیاء، ختم الرسل، امام الموحدین، امام المجاہدین، جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ محترم سامعین و سامعات، لائق صد تکریم میرے معزز بھائیوں، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر یہ بہت بڑا احسان ہے۔ اگر ہم ساری زندگی بھی سجدے میں گزار کر کے شکر ادا کرنا چاہیں کہ اس رب نے ہمیں نہ صرف انسان بنایا بلکہ ہمیں اسلام کی دولت سے بھی مالا مال کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے ہاں مختلف طرح کے عقائد و نظریات، ایون کہ اپنے ہی ہاتھوں سے معبودوں کو بنا کر کے پھر انہی سے ڈرا کرتے تھے، خود ان کو تراشتے اور ایسی چیزیں جو نہ کسی کو نقصان دے سکتی تھی نہ نفع دے سکتی تھیں، ان کے متعلق اس معاشرے میں مختلف قسم کے خیالات، توہمات، خرافات، رسومات لوگوں کے اندر پائی جاتی تھیں، اور بہت سی چیزیں ایسی بھی موجود تھیں کہ جن کو لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ یہ منحوس چیز ہے، یہ کام ہو گیا ہے، اب خیر نہیں ہوگی، بدشگونیاں لیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اللہ رب العالمین نے جب اپنے دین کا احیاء فرمایا، آپ کی بعثت کاملہ سے وہ باطل قسم کے نظریات کے بادل جھٹنے لگے، وہ لوگوں میں پائے جانے والے توہمات اور اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے خداؤں سے ڈرنے کے نظریات، اور وہ جو اپنے وجودوں کو برقرار نہ رکھ سکے، ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھنے والے جو عقائد تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی اصلاح فرما دی۔ لیکن مرور زمانہ کے ساتھ جوں جوں وقت گزرتا چلا گیا، کچھ پرانی چیزوں نے پھر سر اٹھانے شروع کیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تو ایک آئیڈیل دور تھا۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی، اے لوگو
میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے. ثم الذین یلونہم، آپ نے فرمایا پھر میرے بعد جو میرے صحابہ کا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، آہستہ آہستہ تدریجاً چیزوں کے اندر بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوئے. وہ جو اسلام سے پہلے کے معاشرتی رسومات اور تہذیب نے جڑیں پکڑی ہوئی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اکھیڑ پھینکا تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسانوں کے اندر وہی عقائد، وہی توہمات اور انہی خرافات نے پھر جگہ بنانا شروع کی. آج ہم ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے اسلامی دوسرے مہینے صفر سے گزر رہے ہیں. اس مہینے کے متعلق ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں. اس کی وجہ تسمیہ، اس کو صفر کیوں کہا جاتا ہے، اس کے متعلق دو طرح کے اقوال ملتے ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ چونکہ 3 حرمت والے مہینے پے در پے آتے تھے، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور ان 3 مہینوں کا احترام مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے. وہ بھی ان مہینوں میں لوٹ کھسوٹ، کسی کے مال کو چوری کرنا، ڈاکہ زنی، ان سب چیزوں سے پرہیز کرتے تھے. وجہ یہ تھی کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، اور جو ہی یہ 3 مہینے گزرنے کے بعد یہ صفر کا مہینہ آتا تو صفر المقام، وہ لوگ پھر اپنے گھروں سے نکلتے ڈاکہ زنیوں کے لیے، راہگیروں کو لوٹنے کے لیے. ان کے گھر خالی ہو جایا کرتے تھے، اس لیے اس مہینے کا نام صفر پڑ گیا. اور بعض مورخین نے یہ توجیہ بھی لکھی ہے کہ یہ لوگ اس مہینے میں لوگوں کے گھروں میں جا کر کے ان کے مالوں کو لوٹ کر کے ان کے گھروں کو خالی کر دیا کرتے تھے، اس وجہ سے اس مہینے کا نام صفر پڑ گیا. بہرحال یہ صفر کا مہینہ، اور پھر عقیدہ نحوست رکھنا، کسی چیز کو منحوس کنسیڈر کرنا، یہ دراصل عقیدہ تقدیر کے خلاف ایک عقیدہ ہے. ہمارے دین اور اسلام کی جو بنیادی عقائد ہیں، جن چیزوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ان میں سے ایک چیز تقدیر کا اچھا اور برا ہونا ہے. ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اس کائنات میں آنے سے، یہ زمین و آسمان بننے سے، ہر چیز پیدا ہونے سے 500 سال پہلے قلم کو پیدا کیا، اور قلم کو پیدا کر کے اللہ تعالی نے ہر واقع ہونے والی چیز کے متعلق لکھوا دیا تھا. اور اس میں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ نہ ہم جبریہ والا عقیدہ رکھتے ہیں. پرانے زمانوں میں ایک سکول آف تھاٹ گزرا ہے جس کو عقیدے کی کتابوں میں جبریہ کہا جاتا ہے. وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے
کہ ہم محض مجبور ہیں، جو اللہ نے لکھ دیا وہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. ہمارا یہ بھی عقیدہ نہیں ہے. اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کمال علم کے بلبوتے پر جو علیم ہے، جو کچھ ہم نے کرنا تھا وہ اللہ رب العالمین کو پہلے سے معلوم تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ لکھوا دیا. یہ نہیں ہے کہ ہم اس لکھے ہوئے کی وجہ سے کرتے ہیں، بلکہ ہم نے جو کچھ کرنا تھا وہ اللہ کو پہلے سے معلوم تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ لکھوا دیا. تو یہ تقدیر کا عقیدہ، قدری خیری ہی و شرری ہی، جو ہمارے بنیادی عقائد میں شامل ہے. اگر کوئی انسان نحوست کا عقیدہ کسی چیز کو منحوس سمجھتا ہے تو وہ تقدیر کے عقیدے کے مخالف ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس موضوع کو، چونکہ یہ ایک عقیدے کا موضوع تھا، عقیدے کے اوپر بنیاد کھڑی ہوتی ہے، عقیدے کا تعلق باطن سے ہوتا ہے، نظریات سے ہوتا ہے. جب انسان فکری اعتبار سے کسی چیز کے متعلق کوئی اپنی سوچ بنا لیتا ہے، پھر وہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے. تو اسلام نے مجھے اور آپ کو عقیدہ یہ دیا ہے، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. کیا لوگوں، کسی کی وجہ سے، کسی ذات کی وجہ سے، کسی واقعے کی وجہ سے تمہیں کوئی نفع نقصان نہیں پہنچتا ہے. نفع نقصان کا مالک جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. کہہ دیجئے کہ نہیں ہمیں کچھ بھی پہنچتا سوائے اس چیز کے جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہوئی ہے. هُوَ مَوْلَانَا، وہی ہمارا مولا ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں. اور فرمایا مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا. یہ جو کچھ بھی انسانوں کو پیش آتا ہے، ایک تو یہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اور یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے مقدروں میں لکھ دیا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، کیا لوگوں، ولا عدوى ولا طیارۃ ولا سفر ولا ہاما. یہ جو عدوہ کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کا کسی سے دوسرے کو لگ جانا. یہ جو آج ہمارے ہاں ذہن پایا جاتا ہے، مجھے فلاں سے ملنے کی وجہ سے بیماری لگی، یہ متعدی ہونا. ہم مانتے ہیں اس چیز کو، آج کی سائنس کی یہ ریسرچ ہے کہ جراثیم منتقل ہوتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان اور یہ عقیدہ ہے کہ وہ جراثیم اس وقت تک نقصان نہیں دے سکتے جب تک میرا رب نہیں چاہتا ہے. فرمایا لا عدوى. اور یہ سوال باقاعدہ طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا. ایک
بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا، آ کر کے کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فما بال الابل تکون فی الرمل کانہا ذبحا، اللہ کے نبی میرا اونٹوں کا باڑہ ہے، اس میں اونٹ موجود ہوتے ہیں، وہ ایسے چست اور توانا ہوتے ہیں جیسے ہرن ہوتی ہے، فَيَجِيءُ الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ، اور پھر میرے باڑے میں ایک اونٹ آتا ہے جو خارش زدہ ہوتا ہے، اور اس کے آنے سے فَيَدْخُلُ فِيهَا فَيَجْرِبُهَا كُلُّهَا، اللہ کے نبی وہ میرے سارے ہی اونٹوں کو خارش والا بنا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اس سے، فرمایا فمن اعد الاول، اس پہلے کو خارش کس نے ڈالی تھی، وہ کہاں سے آئی تھی؟ ہاں اسی لیے اسلام نے ہمیں یہ احتیاط سکھلائی ہے، فرمایا کسی ایسے علاقے میں نہ جاؤ جو طاعون زدہ ہو، کہیں تم وہاں پہ جاؤ اور تمہارے ذہن میں سے شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں کہ مجھے یہ بیماری لگی یہاں پہ آنے کی وجہ سے لگی، اور فرمایا اگر کوئی علاقہ طاعون زدہ ہو تو وہاں کے لوگ وہاں سے نکل کے دوسرے علاقوں میں مت جائیں۔ ہمارے ہاں بھی کووڈ میں جب احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی تھی ان میں یہ بنیادی چیز شامل تھی، تو اسلام نے ہمیں یہ نظریہ دیا ہے لا عدویٰ، کہ یہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی جب تک میرے رب کا حکم نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ جراثیم بھی اثر نہیں کرتے۔ ولا طیرۃ، آپ نے فرمایا یہ بدشگونی لینا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ایک جانور اڑاتے تھے، اگر وہ رائٹ سائڈ پہ چلا گیا اس کا مطلب ہے کہ کام کر لو، معاملات ٹھیک ہیں، اگر لیفٹ سائڈ پہ چلا گیا تو کہتے تھے حالات ٹھیک نہیں ہیں، فالیں نکالا کرتے تھے۔ آج کے اس دور میں بھی اس کی جدید صورت، ہمارے ہاں لوگ ستارے چیک کرتے ہیں، یہ ہمارے ہاں جو سنڈے میگزین چھپتے ہیں اس میں باقاعدہ طور پہ ایک پورشن شامل ہوتا ہے، لوگ اس کو پڑھتے بھی ہیں کہ میری تاریخ پیدائش یہ ہے، اس اعتبار سے، بلکہ یہ بعض دفعہ لوگوں کی زبان سے یہ جملہ آپ نے بھی سنا ہوگا، میں بھی سنتا ہوں، یار آج کل تو میرے ستارے گردش میں ہیں۔ یہ شرک پر مبنی جملہ ہے، اس کا مطلب ہم یہ مان رہے ہیں کہ یہ ستاروں کی وجہ سے، یہ ستاروں کی تاثیر ہے، یہ جو نقصان مجھے پہنچا یہ ستاروں کی وجہ سے پہنچا ہے۔ ولا طیرۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایمان اور عقیدہ یہ دیا کہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومن جو ہوتے ہیں ان کا توکل اور ایمان جو ہوتا ہے وہ اپنے رب کے اوپر ہوتا ہے۔ ولا سفر، آپ نے فرمایا یہ سفر کے متعلق جو نحوست کا خیال ہے یہ بھی درست نہیں ہے۔ آج بھی ہمارے ہاں اس مہینے میں لوگ شادیاں نہیں کرتے، کسی نئے کاروبار کا آغاز نہیں کرتے، خصوصاً اس کے ابتدائی کچھ ایام اور آخری جو ایام ہیں ان کے متعلق لوگوں کے ذہنوں میں یہ نظریات پائے جاتے ہیں کہ یہ کوئی مہینہ ایسا ہے جو
نحوست والا ہے، اس میں اگر شادی کریں گے تو وہ کامیاب نہیں ہوگی۔ یہ عقیدہ اگر قرآن مجید پڑھیں، یہ بدشگونیاں لینا، یہ کسی چیز کو منحوس سمجھنا، یہ ایک مومن کا نہیں کفار کا عقیدہ ہے۔ سورہ الاعراف ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب ان کے پاس کوئی اچھی چیز آتی تو وہ کہتے یہ تو ہماری وجہ سے ہوا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان کے پاس کوئی بری چیز آ جاتی، یَطَّیَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُمْ، وہ کہتے کہ یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی وجہ سے برا ہوا ہے، وہ بدشگونی لیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انما طائرهم عند اللہ، یہ ہر انسان کے مقدر جو ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں۔ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، یہ اسلام نے مجھے اور آپ کو عقیدہ دیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ اس طرح کے کئی جملے ہیں جو رواج پا چکے ہوئے ہیں، اور ہم جانے انجانے میں ان کو بول رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ نہیں معلوم پڑتا کہ میرے اس جملے کی زد کہاں پڑتی ہے۔ آج صبح صبح میرا راستہ کالی بلی کاٹ گئی۔ آج صبح صبح دکان پہ پہلا کسٹمر ادھار لینے آ گیا۔ آج فلاں شخص سے میری ملاقات ہو گئی، صبح صبح یہ کیسا منحوس انسان میرے سامنے آ گیا، اب دن اچھا نہیں گزرے گا۔ حالانکہ یہ جب صبح صبح تیار ہو رہا ہوتا ہے، سب سے پہلے شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کھڑا ہو کے، اور یہ عقائد اور نظریات ہمارے گھروں میں آج موجود ہیں۔ یہ فلاں عورت اس کے ہاں بچہ ہوا، یہ کسی کے ہاں نہیں جائے گی، یہ سودک کی بیماری ہے۔ یہ اس بچے کے آنے کی وجہ سے ہمارے اوپر مصائب آنے لگ گئے۔ جب سے یہ پیدا ہوا ہے ہمارے گھر میں اب کوئی خیر آتی ہی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے عقائد کو ان کی جڑوں سے اکھیڑ پھینکا۔ عبداللہ ابن عباس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یہ بات بتائی، فرمایا عبداللہ ابن عباس اس بات کو اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو، لَوِ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ، اگر ساری دنیا بھی اکٹھی ہو کے تجھے کوئی نفع دینا چاہے، اگر میرے رب نے تیرے مقدر میں نہیں لکھا تو تجھے کوئی نفع نہیں دے سکتا ہے، اور اگر ساری دنیا بھی اکٹھی ہو کے تجھے کوئی نقصان دینا چاہے، میرے رب نے تیرے مقدر میں نہیں لکھا تو وہ تجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتا ہے۔ وہ چاہے کالی بلی راستہ کاٹ جائے یا پہلا کسٹمر ادھار لینے والا آ جائے، کچھ بھی ہو جائے۔ اسی لیے تو ہم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد یہ دعا سکھائی ہمیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موتی لما منعت، اے اللہ کوئی دینے والا نہیں ہے اگر تو روک لے، اور اللہ کوئی روک نہیں سکتا ہے اگر تو دینے کا ارادہ کر لے۔ آج ہمیں یہ باتیں اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَيْسَ مِنَّا مَن تَطَيَّرَ أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تَسَحَّرَ، فرمایا اس شخص کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو بدفالیاں نکالنے والا ہے، جو کاہنوں کے پاس جا کر کے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دکھا کر کے آئندہ کے حالات جاننے والا ہے، اور جو جادو کے کاموں میں پڑھ کے ایک دوسرے پہ جادو کروانے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے بندے کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔
آج ہم دیکھیں ذرا، لوگ اگر کوئی مصائب میں گر جاتے ہیں تو معاشرے میں بنگالی بابے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ملاقات ساری چیزوں کا حل، اور جب لوگ اپنے ہاتھوں کو جا کر کے ان کے سامنے رکھتے ہیں، اپنی زندگی کی ہسٹریاں پیش کرتے ہیں، پھر وہ لوگوں کے ایمان بھی لوٹتے ہیں، لوگوں کے روپے پیسے کو بھی لوٹتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج مجھے اور آپ کو بتایا، فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، فرمایا ایسی چیزوں کو اپنے آپ سے اگر دور کرنا چاہتے ہو تو اس کا حل ایک ہے کہ تم اللہ پہ توکل کرنا شروع کر دو، اللہ پہ بھروسہ کرنا شروع کر دو۔ اور آپ نے یہ دعا سکھلائی، ہمیں بچوں کو یہ دعائیں سکھانی چاہیے۔ آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، اے اللہ کوئی مجھے نقصان نہیں دینے والا ہے، اللہ کوئی مجھے خیر نہیں دینے والا ہے سوائے تیرے، اور اللہ میں اپنا معبود بھی آپ ہی کو سمجھتا ہوں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو یہ دعا بھی سکھلائی کہ اگر تم کسی ایسی چیز کو دیکھ لو جس کو تم پسند نہیں کرتے ہو، وہ چیز جس کو دیکھ کر کے تمہاری طبیعت پر گراں گزرتا ہے، کسی کو مصیبت میں آفت میں پڑے ہوئے دیکھتے ہو، تو فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا لم یصبہ ذلک البلاء، اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اس مصیبت سے بچا کے رکھا ہوا ہے جو تو نے اس شخص کو اس میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ اللہ تو نے مجھے اپنی مخلوقات میں سے کتنی مخلوقوں پہ فضیلت دے رکھی ہے، اللہ تو نے مجھے ان تمام آزمائشوں سے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ جب بھی کسی انسان کو کسی تکلیف میں دیکھیں تو اس دعا کو ضرور پڑھا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سکھلائی ہوئی دعائیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، تم اپنے اس رب پہ ہمیشہ توکل اور بھروسہ رکھا کرو جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، جس کو کبھی موت نہیں آنے والی ہے۔ اور آپ نے امت کے وہ لوگ جو اللہ کی جنتوں میں بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے، ان کی جو خوبیاں بیان کی تھیں وہ کیا تھیں؟ فرمایا وہ بدشگونی لینے والے نہیں ہوں گے، وہ دم کروانا اگرچہ جائز ہے لیکن وہ نہیں کرواتے ہوں گے، جسم کو دغوانا اگرچہ جائز ہے وہ نہیں دغواتے ہوں گے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پہ بھروسہ کرنے والے ہوں گے۔ کیسے؟ فرمایا جس طرح پرندے اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، صبح خالی پیٹ خالی پوٹوں کے ساتھ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، شام کو جب واپس لوٹتے ہیں ان کے پوٹ بھرے ہوتے ہیں، وہ اپنے رب پہ کیسے یقین رکھتے ہیں۔ آج میں اور آپ بھی اگر یہ معاشرے کی خرافات اور یہ اس طرح کے مسائل، آج ہر دوسرے گھر کا یہ مسئلہ ہے، لوگ اکثر آگے اپنی کہانیاں یہ بتلاتے ہیں، میرے گھر میں یہ ہو گیا، بچے سوئے ہوئے ڈر جاتے ہیں، میرے گھر میں بیڈ روم پہ میں نے خون کے چھینٹے دیکھے ہیں، میرے کپڑے پڑے پڑے کٹ جایا کرتے ہیں، میرے ساتھ یہ مسائل ہیں۔ ان سب چیزوں کا حل عامل بنگالی بابے نہیں ہیں، ان کا حل یہ ہے اپنے آپ کو اللہ کے دین سے جوڑو، اپنے عقائد پختہ کرو، اپنے یقین اللہ کے ساتھ میں لاؤ۔ اس کا حل جو ہمیں اسلام نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کریں، اپنے گھروں میں دینی ماحول کو بنائیں اور اپنے رب پہ بھروسہ کرنے والے بنیں۔ اللہ ہماری بھی حفاظتیں فرمائے، ہمارے اہل و عیال کی بھی حفاظتیں فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظتیں فرمائے، اور اللہ ہمیں وہ توکل اور ایمان والے صحیح عقیدے جو ہیں ان کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔